الرحیم علم حدیث کے فضائل کر رہے تھے۔ ایک فضیلت بیان کر دی تھی کہ 10 علوم جو دین میں مقصود ہیں ان سب کا منبع علم حدیث ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے حدیث پڑھنے پڑھانے والے کے لیے۔ حدیث میں یوں آتا ہے رحم اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع، کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو میری بات سنے، اس کو یاد کرے اور آگے پہنچا دے۔ یہ کام علم حدیث میں ہوتا ہے، اس لیے جو علم حدیث پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کو یہ دعا مل جاتی ہے، اس کو یہ دعا مل جاتی ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے اپنی جگہ بیٹھیے، کہاں ہے؟ یہی ہے، چلو ٹھیک آگے مل گئی ساتھ جگہ گھس جائے، درمیان گھس جائے، یہ بات ہے۔ جی ہاں تیسری فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف پڑھنے اور پڑھانے میں بار بار درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حدیث شریف پڑھنے میں، پڑھانے میں، تکرار کرنے میں، یاد کرنے میں بار بار درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف کے بہت فضائل احادیث میں منقول ہیں۔ درود شریف کے بہت فضائل احادیث میں منقول ہیں، اس لیے وہ سب فضائل علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو مل جاتے ہیں۔ جی ہاں یہ تو 3 فضیلتیں بیان کر دیں علم حدیث کی۔ اب اگلا مبحث سمجھیے۔ فضیلت علم حدیث کی علم تفسیر پر، فضیلت علم حدیث کی علم تفسیر پر۔ اس میں 2 قول ہیں۔ بعضوں نے علم تفسیر کو علم حدیث سے افضل قرار دیا ہے، اور بعضوں نے علم حدیث کو علم تفسیر سے افضل قرار دیا ہے۔ جی ہاں جو حضرات علم تفسیر کو افضل قرار دیتے ہیں علم حدیث پر، ان کی دلیل یہ ہے کہ علم تفسیر کا تعلق اللہ تعالی کی کلام سے، اور علم حدیث کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اونچے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے جس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہوگا وہ علم بھی اونچا ہو جائے، اور جس علم کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے ہوگا اس کا درجہ کم۔ لیکن بعض حضرات نے علم حدیث کو افضل قرار دیا علم تفسیر پر۔ کیوں؟ بلی کہتی میاؤں۔ کیوں کا جواب تو یہی ہے، کیوں؟ بلی کہتی میاؤں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ علم حدیث کل ہے، اور علم حدیث علم تفسیر اس کا جز ہے، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر آتی ہے۔ کتاب التفسیر تو گویا علم تفسیر یہ حصہ ہے علم حدیث کا۔ علم حدیث کل ہے، علم تفسیر جز ہے، اور کل کو جز پر فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ کل میں وہ شے بھی ہوتی ہے ساتھ امر زائد بھی ہوتا ہے، جبھی تو کل بنتا ہے۔ تو علم حدیث کل کے درجے میں ہے، اور علم تفسیر جز کے درجے میں ہے، اس لیے علم حدیث کو علم تفسیر پر فضیلت حاصل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع کس کا؟ علم حدیث کا۔ آپ نے تو ابھی یاد کر لی، کل کیا یاد کریں؟ علم حدیث کا موضوع ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم تفسیر کا موضوع ہے الفاظ القرآن المجید من حیث دلالتها على مراد اللہ تعالی۔ یہ موضوع ہے علم تفسیر کا۔ الفاظ القرآن المجید من حیث انها تدل على مراد اللہ تعالی۔ اور آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن پاک میں ایک کلام لفظی کا درجہ ہے اور ایک کلام نفسی کا درجہ ہے۔ تو ان میں تفسیر کا موضوع الفاظ قرآن ہے، کلام لفظی ہے، اور کلام لفظی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اونچی ہے، کیونکہ الفاظ مخلوق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے علم حدیث افضل ہے
علم تفسیر۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اگلا مبحث سمجھیے، ضبط الحدیث۔ ضبط الحدیث، حدیث کا یاد کرنا۔ حدیث پاک کے لکھنے میں شروع میں زمانہ صحابہ میں اور تابعین کے زمانے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ بعضوں نے حدیث شریف کے لکھنے کو جائز قرار دیا، بعضوں نے ناجائز قرار دے دیا۔ جو ناجائز قرار دیتے تھے ان کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا فليمحه، کہ میری طرف سے کوئی چیز نہ لکھنا اور جس نے لکھ لی ہو وہ مٹا دے۔ تو جس نے لکھ لی ہو تو وہ مٹا دے۔ تو اس میں صراحتاً ممانعت قرار دے دی حدیث لکھنے کی۔ دوسرا قول یہ تھا کہ حدیث کو لکھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انا نسمع منک اشیاء افنکتبوها قال اكتبوا ذلك ولا حرج، قال اكتبوا ذلك ولا حرج، لکھنے کی اجازت دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، واعظ فرمایا۔ ایک شخص تھا ابو شاہ، اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ لکھوا دیں، یہ جو آپ نے خطبہ دیا ہے یہ مجھے لکھوا دیں۔ تو آپ نے فرما دیا، اکتبوا لأبی شاہ، اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ تو لکھنے کا حکم فرما دو۔ معلومات لکھنا جائے؟ جی ہاں جی ہاں۔ یہ اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہوا، جبکہ صحابہ تھے اور تابعین تھے، لیکن بعد میں اتفاق ہو گیا کہ لکھنا جائز ہے۔
اجماع ہو گیا کہ لکھنا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے، ثواب کا کام۔ اس لیے وہ حدیثیں جن سے لکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے ان کی مختلف توجیحات کی گئیں۔ ایک توجیح یہ کی گئی کہ شروع اسلام میں آپ نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی قرآن و حدیث میں فرق کرنا صحابہ کو پورا ذہن نشین نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب حضرات صحابہ نے فرق کر لیا قرآن و حدیث میں اور یہ فرق ان کے جانشین ہو گیا، ذہن نشین ہو گیا، تو پھر لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس لیے ممانعت پہلے ہے اور اجازت پیچھے ہے۔ ممانعت منسوخ ہے اور اجازت ناسخ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یاد کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک لکھ کر اور ایک زبان، ضبط بالکتابت اور ضبط بالصدر۔ جو ضبط بالصدر پر قادر ہو، زبانی یاد کر سکتا ہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نہ لکھے اور دل میں یاد کرے۔ اگر لکھ لے گا تو بار بار تکرار نہیں کرے گا، چلو لکھا ہوا ہے، چلو لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ لکھے تاکہ بار بار تکرار کرے اور یاد کرے۔ صرف ایسے لوگوں کو منع فرمایا تھا جو ضبط کے صدر پر قادر ہیں، زبانی یاد کر سکتے ہیں، اور منع کرنا بھی اولویت کے درجے میں ہے، کراہت تنزیہی کے درجے میں ہے، کہ بہتر ہے کہ تم نہ لکھو تاکہ زبانی یاد کر سکو، ورنہ فی حد ذاتہ لکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اب سمجھیے آداب حدیث، حدیث پڑھنے کے اور پڑھانے کے آداب کیا؟ ایک ادب تو یہ ہے کہ حتی الامکان حدیث باوضو پڑھے اور پڑھائے، باوضو ہی پڑھے، توجہ سے، اوپر نہ دیکھیں۔ اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے سبق سنوں گا، یہ سزا ہے کیا؟ سبق میں آپ سے شروع کروں گا، سنوں، میں سبق پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، تو آداب، حدیث کے آداب میں سے
ایک یہ ہے کہ حتی امکان باوضو پڑھے، حتی امکان اتفاق سے اگر ٹوٹ جائے تو یہ نہ کہ سب چھوڑ کر بھاگ جائے، پھر پڑھ لے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے وقت وضو کرے کہ حدیث کے سبقوں میں وضو باقی رہے، بہتر یہ۔ تو ایک ادب تو یہ ہوا کہ حتی الامکان حدیث کا سبق باوضو پڑھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اخلاص سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، دنیا میں نام روشن کرنا مقصود نہ ہو کہ مجھے لوگ عالم کہیں کہ دیکھو جی اس نے دورہ حدیث پڑھا ہے، جامعہ اشرفیہ بھی پڑھا ہے۔ نام روشن کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود۔ تیسرے یہ کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ استاد سے پوچھ لے، پوچھنے میں شرم نہ کرے۔ پہلے دورہ حدیث میں طلبہ مجھ سے سبق کے درمیان پوچھتے رہتے تھے، میں بتاتا رہتا تھا، پھر بعضوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم فضول سوال کرتے ہو، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے یہ قانون جاری کر دیا کہ سبق کے اندر نہ پوچھیں، پوچھیں ضرور لیکن سبق سے باہر پوچھیں۔ میں روزانہ 3 دفعہ آتا ہوں اور جاتا ہوں، راستے میں پوچھیں، جانے میں آنے میں، اور جمعے کے دن عصر سے مغرب تک میں اس پرانے دارالحدیث میں بیٹھتا ہوں، آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد جتنا وقت بچ جائے آدھا گھنٹہ 25 منٹ 20 منٹ وہ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں پوچھیں، وہ پوچھنے ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو سبق میں نہ پوچھے، سبق کے بعد آتے جاتے یا جمعے کے دن پوچھ لیں، کوئی شبہ ہو تو پوچھے ضرور۔ یہ نہ کہے کہ یہ ساتھی کیا کہیں گے کہ اس کو یہ بات نہیں آتی، یہ نہ سوچے، تو کہے نہ کہے، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ کو پوچھنی چاہیے، وہ آپ کو پوچھنی چاہیے۔ جی ہاں، چوتھا ادب یہ ہے علم حدیث کا کہ خوب محنت کرے، حدیث کے مضامین یاد کرنے میں خوب محنت کرے، لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ پر رکھے کہ وہ امداد فرمائیں گے تو ذہن میں باتیں بیٹھیں گی، نہیں امداد فرمائیں گے تو نہیں بیٹھیں گے۔ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ ایک یہ چوتھا ادب ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے
کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں جو نام آئیں ان ناموں کو ادب سے ذکر کریں. اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو اللہ تعالیٰ کہے، سبحانہ و تعالیٰ کہے، جل جلالہ عما نوالہ کہے، کوئی نہ کوئی ادب کا لفظ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. جی ہاں، انبیاء علیہ السلام کا نام آئے تو علیہ السلام علیہم السلام یہ پڑھے. فوت شدہ اکابر کا نام آئے تو رحمہ اللہ تعالی یا رحمت اللہ علیہ یا قدس سرہ کہے. زندہ بزرگوں میں سے کسی کا نام آئے تو دامت برکاتہ مد ذلہ. جی ہاں جی ہاں، قدس روحہ یہ کہیں. زیدہ مجدہ یہ کہیں. تو جب بھی نام لے ادب سے لے. یہ بھی ادب ہے حدیث پڑھنے اور پڑھانے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب سمجھیے، حدیث بالمعنی الاعم، حدیث بالمعنی الاعم. پہلے جو حدیث کے معنی آئے تھے وہ بالمعنی الاخص تھے. الحدیث هو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ. یہ حدیث بالمعنی الاخص ہے. حدیث کا اطلاق بالمعنی الاعم بھی آتا ہے. الحدیث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقول الصحابي رضي الله تعالى عنه وفعله وتقريره قول التابعي رحمه الله تعالى وفعله وتقريره. اس میں تینوں قسموں کو حدیث کہتے ہیں. پہلی تین قسموں کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. دوسری تین قسموں کو حدیث موقوف کہتے ہیں. تیسری تین قسموں کو حدیث مقطوع، مقطوع قطع سے حدیث مقطوع ہے. تو یہ حدیث کی تین قسمیں ہو گئی: مرفوع، موقوف، مقطوع. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب سمجھیے، تقسیم الحدیث باعتبار المخالفت، مخالفت کے لحاظ سے حدیث کی تقسیم. مخالفت کے لحاظ سے دو تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی
چند ثقات روات کی مخالفت کرتا ہے، چند ثقات روات ایک لفظ نقل کرتے ہیں، یہ صرف ایک راوی اس کے خلاف دوسرا لفظ نقل کرتا ہے، تو اس ایک ثقہ راوی کی روایت کو شاذ کہیں گے، شاذ، اور چند ثقات راویوں کی روایت کو محفوظ کہیں گے، شاذ اور محفوظ، شاذ اور محفوظ، اس تقسیم میں یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ دوسری تقسیم یہ ہے کہ ایک ضعیف راوی ہے، ایک ضعیف راوی ہے، وہ چند ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، چند ثقہ راوی ایک لفظ نقل کرتے ہیں، یہ ایک راوی جو ہے بھی ضعیف، جو اس کے خلاف لفظ نقل کرتا ہے، تو اس ایک ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہیں گے، منکر، اور چند ثقات راویوں کی روایت کو معروف کہیں، معروف، یوں تقسیم ہو جائے گی منکر اور معروف۔ جی اب تقسیم سمجھیے، بے اعتبار صفات الروات، بے اعتبار صفات الروات، راویوں کی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے اولاً حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اولاً حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، صحیح، حسن، ضعیف۔ الصحیح ما ثبت بنقل کامل العدالت تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، حدیث صحیح یہ ہوتی ہے ما ثبت بنقل کامل العدالت تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، کہ سب راوی ایسے ہوں جو کامل العدالت و نیک ہوں، کامل العدالت کے معنی ہے نیک، تام الضبط، ان کا ضبط بھی تام اعلی درجے کا ہو، ان کا ضبط بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ تصویر ہے تو اس کے نیچے رکھیں جب نظر نہ آئے، یہ آپ کے کتاب کے باہر تصویر نہیں ایسے
لگتی تو تصویر ہے نہیں جی چلو ٹھیک کامل العدالتی تام ضبطی ضبط بھی تام ہو یعنی حافظہ قوی ہو غیر معلل حدیث معلل بھی نہ ہو حدیث معلل وہ ہوتی ہے جس میں علت خفیہ ہو کوئی وجہ ذوق کی ہو وہ چھپی ہوئی ہو اس کو معلل کہتے ولا شاذ شاذ کے معنی ابھی آپ جان لیے کہ راوی گو سکہ ہو لیکن چند ثقات کی مخالفت کر رہا ہو تو اس ایک راوی کی روایت کو شاذ کہیں اور اس کے مخالف چند راویوں کی روایت کو جو سب ثقہ ہے محفوظ تھے تو یہ معنی ہو گئے حدیث صحیح کے ما ثبت بنقل كامل العدالة تام الضبط غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ سر دکھتا ہے تو کمرے میں جا کر سو جو یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے اشارہ کر رہے ہیں سر کی طرف تو سر دکھتا ہے تو کمرے میں جا کر سو جاؤ یہاں سو گے تو اور بھی دیکھ کر سوئیں گے ٹھیک اس لیے یہاں نہیں سو سکتے میں آپ سے بھی سبق سنوں گا ان سے پھر آپ سے اب سو کیسے سو اب سبق یاد کرو گے یہ بھی سنانا ہے جی 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 یہ صحیح کے معنی ہو گئے دوسری قسم ہے حسن الحسن ما ثبت بنقل کامل العدالت ناقص الضبط یہ فرق ہے ناقص الضبط غیر معلل ولا شاذ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی عدالت میں تو کامل ہو نیک ہو لیکن حافظہ کچھ کمزور ہو سر دکھتا ہو حافظہ کچھ کمزور ہو غیر معلل ولا شاذ یہ حسن ہے تیسری قسم ضعیف ما فقد فیہ جمیع شروط صحیح اور بعض شروط ہی ضعیف وہ روایت ہوتی ہے جس میں صحیح کی سب شرطیں مفقود ہو کوئی شرط بھی نہ پائی جائے راویوں کی عدالت بھی نہ ہو ضبط بھی نہ ہو حدیث معلل بھی ہو شاذ بھی ہو اس کو کیا کہیں گے ضعیف کہیں گے یا بعض شرطیں نہ ہوں 4 شرطیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط یا 2 شرطیں نہ یہ ضعیف ہو جائے گی تو اولاً 3 قسمیں ہوئیں
لیکن ثانین 3 کی 5 کر دی گئی، 3 کی 5 کر دی گئی۔ جیسے مداری تماشا دکھاتے ہیں، یہ تو 1 روپیہ ہوا، دیکھو اب یہ 2 روپے ہو گئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایسے یہاں بھی ہم آپ کو تماشا دکھاتے ہیں۔ اولاً 3 قسمیں بنی، پھر 5 بن گئی۔ الصحیح لذاتہ، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ، اور ضعیف۔ 5 ہو گئی، 5 ہو گئی۔ الصحیح لذاتہ تو وہی جس کی پہلے تعریف کی ہے، ما ثبت بنقل کامل العدالت تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، اور الصحیح لغیرہ هو الحدیث الحسن اذا جبر نقصان الضبط بتعدد الطرق۔ حسن میں بعض راویوں کا حافظہ ضعیف تھا، لیکن اس حسن کی سندیں کئی آ گئی، 3 4 5 6 سندیں آ گئی۔ سندوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو حافظے کی کمی والی بات تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے حدیث صحیح بن گئی، لیکن اس کو صحیح لغیرہ ہی کہیں گے۔ الصحیح لغیرہ هو الحسن لذاتہ اذا جبر نقصان الضبط بتعدد الطرق۔ سندیں بہت آ گئیں، اس لیے جو کمی تھی ذوف ضبط والی وہ پوری ہو گئی۔ تیسری قسم الحسن لذاتہ، الحسن لذاتہ، اس کی تعریف کر دی، ما ثبت بنقل کامل العدالت ناقص الضبط غیر معلل ولا شاذ، یہ حسن لذاتہ ہی بن گیا۔ چوتھی قسم ہے الحسن لغیرہ، هو الحدیث الضعیف، حسن لغیرہ هو الحدیث الضعیف اذا جبر الضعف بتعدد الطرق۔ اصل میں تو حدیث ضعیف تھی، لیکن سندیں کئی آ گئی، سندیں کئی آ گئی، تعدد اسانید کی وجہ سے جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی، اس کو حسن لغیرہ ہی کہہ دیں گے۔ اور 5ویں قسم وہی ضعیف، ضعیف ما فقد فیہ جمیع شروط صحیح او بعض شروط ہی، ٹھیک؟ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں،
اب سمجھیے تقسیم حدیث کی بے اعتبار ذکر رواج، بے اعتبار ذکر رواج، راویوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ وجہ حسر یہ ہے کہ راوی سب کے سب مذکور ہوں گے یا نہیں۔ اگر سب مذکور ہوں تو اس کو مسند اور متصل کہتے ہیں۔ مسند بھی اسی کو کہتے ہیں اور متصل بھی اسی کو کہتے ہیں، جبکہ سب راوی مذکور ہیں۔ اگر راوی کچھ چھوٹے ہوئے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ شروع سے چھوٹے ہیں، یعنی مصنف کی طرف چھوٹے ہیں، یا اخیر سے چھوٹے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی صحابی چھوڑ دیا، اخیر سے راوی چھوٹا ہے، یا درمیان سے چھوٹے ہیں۔ 3 حال سے خالی ہے۔ راوی چھوٹا ہے تو شروع سے چھوٹا ہے یا اخیر سے چھوٹا ہے یا درمیان سے چھوٹا ہے۔ شروع سے چھوٹا ہو تو اس حدیث کو تعلیق اور معلق کہتے ہیں۔ تعلیق، معلق، تعلیقات البخاری کثرت سے آئیں گے، تعلیقات البخاری کثرت سے آئیں گے۔ کچھ حدیثیں سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کچھ سند چھوڑ کر، راوی چھوڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو شروع سے راوی چھوٹا ہو، ایک یا زیادہ، تو اس کو تعلیق اور معلق کہتے ہیں۔ اور اگر اخیر سے راوی چھوٹا ہو، ایک یا زیادہ، تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ حدیث مرسل، جیسے مراسیل ابی داؤد، ایک سنن ابو داؤد ہے، ایک مراسیل ابی داؤد ہے۔ اسی سنن ابی داؤد کے اخیر میں لگی ہوئی ہے کتاب، اس کا نام ہے مراسیل ابی داؤد، امام ابو داؤد کی مرسل روایت ہے۔ یا درمیان سے راوی چھوٹا ہو، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اگر درمیان سے چھوٹا ہو تو یا تو ایک ہی راوی چھوٹا ہو یا ایک سے زیادہ چھوٹے ہوں۔ اگر ایک ہی راوی چھوٹا ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ منقطع۔ اگر ایک سے زیادہ راوی چھوٹے ہوں درمیان میں تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا دونوں متصل چھوٹے ہوں، اکٹھے، دونوں اکٹھے راوی چھوٹ گئے، استاد شاگرد دونوں چھوٹ گئے، اس کو معضل کہتے ہیں۔ معضل، معضل، میم عین واو لام، معضل۔ اگر اکٹھے نہیں چھوٹے
فصل سے چھوٹے ہیں، ایک چھوڑ دیا ایک بیان کر دیا، پھر ایک چھوڑ دیا ایک بیان کر دیا، اس کو بھی منقطع ہی کہتے ہیں۔ تو منقطع دو ہو گئی، صرف درمیان میں ایک راوی چھوٹا ہو یا ایک سے زائد چھوٹے ہوں لیکن وہ وقفے سے چھوٹے ہوں، ایک چھوڑ دیا ایک ذکر کر لیا، ایک چھوڑ دیا ایک ذکر کر لیا، اس کو بھی منقطع ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اب آپ سنائیے، صرف 6 منٹ رہ گئے، پہلے ابو داؤد کا سبق سنائیے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیا چھوٹی کیا کیا کہتے ہیں؟ روٹی بھی 6 منٹ باقی ہیں، ابھی 6 منٹ ہے، 6 منٹ میں آپ کو رگڑوں گا، سنوں گا، پھر روٹی کھائیے جا کر۔ کچھ پتہ نہیں، آپ بتائیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ بیٹھ کر یہ وجہ تسمیہ، یہ وجہ تسمیہ میں دو قول ہے، حدیث ہے کہ ہاں 3 چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ اب وجہ تسمیہ بتائیے، کتنی وجہ تسمیہ بتائی تھی؟ نمبر 1، حدیث کی وجہ تسمیہ بتائیے، بس ہاں، کیوں حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ پھر حدیث مانا حادث ہے، حادث کیوں کہتے ہیں؟ حادث کیا تو مانا حادث ہے، کیوں اس کو حادث کہتے ہیں؟ ہاں، کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے، کتاب اللہ کے کتنے درجے ہیں؟ ایک، اس میں سے قدیم کون سا ہے؟ حادث کون سا ہے؟ کلام نفسی کہتے کس کو ہے؟ یہ ہاں، اور کلام لفظی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، ان میں سے قدیم کون سا ہوا؟ نفسی۔ اچھا، دوسری وجہ تسمیہ، کیا؟ کتنی اس میں نعمتیں مذکور ہیں؟ کون کون سی؟ زور سے یہ تین ہے نا نعمتیں، پہلی کیا؟ زور سے یہ پہلی نعمت یہ ہے، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ اس پر متفرع کیا ہے؟ دوسری نعمت کیا ہے؟ دوسری نعمت کیا ہے؟ زال کے کیا معنی؟ بدر کے ہاں، ٹھیک،
اس پر متفرع کیا ہے؟ اس وقت مسائل متفرع ہے. وجدک ضالا فہدی. حج تو حدیث کس سے لیا گیا؟ حج سے لیا گیا. آپ بخاری شریف کا سنائیے عبید صاحب کہ ہر عمل کے مبادی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ہر عمل کے مبادی 4 ہیں. وجہ حسب وجہ حسب بتائیے 4 ہیں. یہ ان سے پوچھ رہا ہوں ابھی. ان سے نہیں یہ تیسری قطار بھی یہاں. یہ زور سے اچھا وہ 4 چیزیں کیسی ہوں گی؟ پوری کیجیے نا وجہ حسب. یہ زور سے کیا یہ ٹھیک ہے؟ زور سے کہیے. علتیں 4 ہیں. کیوں؟ کیسے؟ داخل ہوگی یا خارج ہوگی؟ اگر خارج ہو زور سے پہلے خارج بتائیے. اگر لت معلول سے خارج ہوگی ہاں مؤخر ہوگی یا مؤثر مؤخر. آپ بتائیے. صرف غیہ نہیں تو کچھ اور بھی ہے ساتھ. معلول سے خارج ہے پھر کچھ یاد نہیں کرتے آپ. قدم ہوگی. مؤخر ہو تو نام کیا ہے؟ اور مقدم ہو تو پھر علت مادیہ. مقدم ہو تو پھر ہاں علت فاعل. چلو اتنا اب کھانا کھائیے. کہتے ہیں مجھے بھوک لگی.